میں نے صرف ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ ایک سیکنڈ I just drew an analogy کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے اور اگر میں بھی یہ کرتا ہوں تو میں یہ غلط کر رہا ہوں حالانکہ میں یہ نہیں کر سکتا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اب آپ اپنی بات مکمل یہ مثال ایک تو ٹھیک طرح سے بیٹھتی نہیں کیونکہ دونوں انالوجیز ڈرا کرنے کے لیے کچھ بیسک پرنسپلز یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ملتی رہیں جیسے سیب اور ایپل کو ہم یوں کمپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کی یہ انالوجی کوئی بنتی نہیں ہے میرا شو میری مرضی یا تو اگر جہاں پہ کہیں ظلم کی بات ہو رہی ہے اور کہیں ایسے ہی اپنی مرضی کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں کیونکہ ہماری سوچ پہ اتنے پہرے ہیں اور عورت کو اتنا آبجیکٹیفائی کیا جیسے ڈاکٹر عالیہ نے آلریڈی بات کی کہ وہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہے وہ بار بار جو اس کے جسم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ یہ سمجھنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس نعرے میں ہم اس کو چھوڑنا حل نہیں ہے اس کو سمجھنا حل ہے سمجھنا حل اس لیے ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم اس لیے نہیں ہوتا بہت ٹائم لگ جائے گا ٹائم دینے ہم جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں سر ہم جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں میں NGO نہیں چلاتی میں کوئی ادارہ نہیں چلاتی فنڈنگ پہ میں جد و جہد کرتی ہوں میں سیاسی کارکن ہوں پوری زندگی لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے سر جی پروف کر کے دکھا دیں اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دیں ہمیں پروف کر کے دکھا دیں کٹہرے میں لے جائیں کیس کر دیں اکاؤنٹس لے کے آئیں میں کہتی ہوں اگر یہ الزام ہے تو اس کو پروف کر دیں ہم عدالت میں آ جائیں گے ابھی کیس کر دیں فنڈنگ پروف کر کے دکھا دیں ہمیں بتا دیں ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں آپ پلیز بیچ میں مت کاٹیے گا خاتون کیونکہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تقاضا یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں اسی طرح چیز آگے بڑھ سکتی ہے بہتر طریقے سے تو میں آپ کو یہ کہتی کہ جو فنڈنگ کا بھی یہ NGO کا I think case can go on with that accountability اس میں ہو سکتی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمیں ادھر پتا ہے جس ملک میں لوکل باڈی کا الیکشن 20-20 کروڑ پہ لڑا جاتا ہو اس میں اگر کوئی کہے کہ یہ عورت مار کے پتہ نہیں کتنی فنڈنگ آ رہی ہے آپ پتہ کرا کے دیکھ لیں کہ ایک بینر پینافلیکس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں 50 پہ کتنے پیسے لگتے ہیں 400 کا ہو جاتا ہے سر ایک بینر میں 10 سال سے سیاسی کارکن ہوں 10 سال سے یہی بینر چھپا رہے ہیں یعنی کہ اس نعرے کو گیو اپ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موومنٹ کو کوئی نظریاتی ٹھیس پہنچے گی مجھے بالکل لگتا ہے کہ نظریاتی ٹھیس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو گلے میں لوگ ہار نہیں پہناتے یہ ضد نہیں دنیا بھر میں جب انقلابات آتے ہیں وہاں پہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ادھر اٹھ کے کہیں کہ جی آپ کو ہم کہتے ہیں پلیز ہماری بات مانیں ہمیں یہ دے دیں ایسے کبھی کچھ ملتا نہیں ہے سر یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ ضد نہیں ہے سر یہ نظریات کا مسئلہ ہے یہ نظریاتی سیاست ہے یہ نظریات ہے جس میں ہم یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اس کی جسم کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے جسم پر ہوتا ہے اس کے جسم کو قید کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے روندا جاتا ہے آج بھی جب JUIKF کے جو لوگ تھے اور میں عالیہ صاحبہ سے یہ پوچھنا بھی چاہوں گی کہ بڑے افسوس کی بات ہے عالیہ صاحبہ کہ آپ نے بات کا آغاز یہاں سے نہیں کیا کہ آپ کنڈیم کرتی ہیں ان مردوں نے آج کیا کیا اگر یہ اسلام ہے اور ہم اسلام مخالف ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار نظر ثانی کریں کہ اسلام مخالف کون ہے وہ لوگ جو اشارے انہوں نے آج کیے آج جو اشارے انہوں نے صرف اس بنیاد پہ کہ مارچ شروع ہوا انہوں نے شور مچایا لعنت 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 اس کے بعد جو انہوں نے اشارے کیے آپ کے ٹی وی پہ اجازت نہیں ہے کہ میں کر کے دکھاؤں ورنہ میں ضرور بتاتی کہ وہ کس قسم چلیے اب ان کا رسپانس لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات شاید وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی اگر آپ عورت ہیں اور اگر آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں عورت آپ کے قدموں میں گرے گی تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ بڑی بیچاری ہے اس کو سینٹر میں شیلٹر میں ڈالوں گی اس پہ ترس کھا لوں عورت وہ بھی ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور جھک کے نہیں بولتی آپ نے کہا عورت بیچاری کہاں ہے ایک منٹ مجھے مکمل عورت بیچاری کہاں ہے عورت بیچاری نہیں اور جو ابھی آپ مزید مکمل کریں گے ابھی آپ مزید مکمل کریں گے جی عالیہ صاحبہ فرمائیے مجھے احتشام بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی اگر میں نے اس سے روک دیتی تو شاید ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمیں سمجھ نہ آتا دیکھنے والوں سننے والوں کو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ سمجھ نہ آتا انقلاب لا رہی ہیں اپنے باپ بھائی شوہر اور بیٹے کے خلاف انقلاب لا رہی ہیں
یہ کن لوگوں کے خلاف انقلاب لا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بینرز اس دفعہ برے نہیں تھے. میں اب آپ بھی بیچ میں نہ بولیں. دیکھیے محترمہ آپ بھی بیچ میں نہ بولیے. اب جب میں بات کر رہی ہوں دلیل سے بات جانیے. میں الزام نہیں لگا رہی. آپ کو پتہ ہے وہ بینرز موجود ہیں. میرے خیال میں انہوں نے میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں محترمہ. جی فرمائیے, آپ کمپلیٹ کر لیجئے. اور میں آپ کو بہت عزت سے آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکن آپ نے جتنی گفتگو کی ہے مجھے بہت اچھا ہوا. ایٹیٹیوڈ, یہ آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہی تو ہے. آپ کے پاس جو بھی تحریک ہوئی, میں نے کسی یونیفارم والی عورت کو دیکھا ہی نہیں. ہمارے پاس عورتیں جہاز بھی اڑاتی ہیں. کیا ان میں سے کوئی عورت آپ کی تحریک میں تھی؟ ایئر فورس میں, آرمی میں ساری عورتیں, کیا کوئی عورت تھی؟ ججز ہمارے پاس موجود ہیں, کیا کوئی عورت اس میں تھی؟ کون سی عورتیں؟ آپ نے ساری یوتھ کو اپنے ساتھ ملا لیے. آپ نے میری جوان بچیوں کو اپنے ساتھ ملا لیے, ملک کی بچیوں کو. مجھے کیسے صبر آئے گا جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گی؟ منٹو کی میں بہت عزت کرتی ہوں, منٹو بہت بڑے رائٹر ہے, لیکن جب میں اپنے اللہ کی, اپنے رسول کی, اپنے معاشرے کی, اپنی زمین کی, اپنی دھرتی, اپنی بچی کی بات کروں گی تو مجھے پھر کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے اپنے اللہ کے علاوہ اور اپنی بچی کی بہتری کے علاوہ. یونیفارم عورتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ججز ہمارے پاس موجود ہیں. کون سی جج آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی تھی؟ عورتوں کے خلاف جتنا تشدد ہوتا ہے اس کے فیصلے یہ ججز کرتی ہیں نا, عورتیں کرتی ہیں. آپ مجھے تو چھوڑ دیجئے, میری این جی او ہے, مجھے تو چھوڑ دیجئے. بھی خاتون جج نہیں ہے. میں ان کو کی نالج میں اضافہ کرتی جاؤں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں سپریم کورٹ کی ایک بھی چیف جسٹس خاتون نہیں رہ چکی. اگر آپ محترمہ, آپ نے مجھے اتنی دیر کہا, میں چپ رہی. اب آپ میری بات سنیں. آپ فنڈنگ کی بات کرتی ہیں. ابھی آپ ہی کے ایک آرگنائزر نے کہا کہ ہم نے بیک سیل کیا, اور بیک سیل کر کے ہم نے اتنا بڑا فنڈ جنریٹ کر لیا کہ ہم نے اتنا بڑی یہ سارے پروگرامز جگہ جگہ کر لیے. بیک سیل بچوں کے پرائمری سیکنڈری سکولز میں ہوتا ہے, پیسے جمع ہوتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے. خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیجیے, اور آپ باہر کے لوگوں کو بھی گمراہ نہ کیجیے. میرا ملک ایک بہترین ملک ہے, میرے ملک کی عورت ایک بہترین عورت ہے. آپ جیسی خواتین, آپ میری جیسی خواتین یہ زبان مجھے کیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی عورتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, فکر ہی نہ کیجیے. خواتین میں عزت سے بات کیجیے. آپ نے سر پہ دوپٹہ لپیٹ لیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیلف رائچسنس آپ اس طرح شو کریں گی. مذہب پہ آپ جا رہی ہیں, آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا ایمان ہے اور میرا نہیں؟ آپ مذہب کو ایمان باری باری بات کر لیں, باری باری بات کر لیں, اخلاقیات کو نہیں مانا. باری باری بات کر لیں. احتشام بھائی دیکھیں, ان سے کہیں کہ جب انہوں نے مجھے جتنی دفعہ روکا میں رکی. ٹھیک ہے, میرا لہجہ سخت ہے, میرے الفاظ بھی برے نہیں ہیں, اور میں اپنے ایک موقف پہ بات کر رہی ہوں. میرے پاس لاجک تو لاجک ہے کہ آپ پاکستان کا جو چہرہ باہر دکھاتی ہیں, جو فنڈز آپ وہاں سے اس سے لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں. باہر کے لوگ پاکستان کی بہتری کے لیے فنڈز دیتے ہیں, اور آپ پاکستان کی بدترین شکل دکھا کے ان فنڈز کو کہاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ فنڈز آپ نے صحیح جگہ استعمال کر لی ہوتے تو آج میری کچھ بچیوں کی شادی ہو گئی ہوتی, میری کچھ عورتیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہوتی. ان فنڈز سے آپ بچوں کی شادی کراتے ہیں, ان کی تعلیم کراتے ہیں, ان کا میڈیکل کا مسئلہ کرتے ہیں. مجھے یہ گندے بینرز اٹھا کے آپ نے فنڈ دیا, پھر یہ گندے بینرز اٹھا کے آپ کہہ رہی ہیں اپنے محرم رشتوں کے آگے کھڑے ہو جائیں. سوری, آپ اس وقت میری اس چیز پر بات کر رہی ہیں جس پہ مجھے شدید اعتراض ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. آپ دونوں سے درخواست کروں گا ایکسپیکٹیشنز. پہلی بات تو میں جسٹ اپنی بات اس چیز سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں میڈم عالیہ کو بھی ایک جواب دینا چاہوں گی کہ جہاں عورت کا سوال ہوتا ہے وہاں کنٹروورسی ہوتی ہے, جہاں عورت اپنے رائٹ کے لیے کڑی ہوتی ہے وہاں کنٹروورسی ہوتی ہے. اگر وہ کھانا کھانے کے لیے بھی نکلیں گی اپنی مرضی سے وہاں پہ بھی کنٹروورسی ہوتی ہے. اگر وہ گھر کی صفائی نہیں کریں گی تو وہاں پہ بھی کنٹروورسی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہے. اور دوسری بات میں ان کو فنڈڈ کے حوالے سے بھی ایک جواب دینا چاہوں گی کہ کوکیز بیک کرنے کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک چھوٹا باکس ہوتا ہے جو جس میں ہم چندہ جمع کرتے ہیں, جو ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں چندہ دیتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں, جس کے اوپر ہم جو ہے اپنا عورت مارچ کے, اور ہمارا عورت مارچ میں جو پلے کارڈز ہوتے ہیں وہ جو ہے ہر کوئی والنٹیئرلی لے کر آتا ہے. ہمیں جو لاجسٹک کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں ہوتا ہے اسپیکرز کا خرچہ, اور جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتی ہے, جو ورکنگ ویمن ہوتی ہے, جو اپنے خرچے پہ نہیں آ سکتے, صرف ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں صرف یہ لاجسٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز ہمیں جو ہے کسی چیز کی بھی کے لیے مطلب اتنا کوئی بڑا سا سسٹم ہوتا نہیں ہے جس کے لیے ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑے. جی
دوسری بات جو ہے، ہم لوگ بالکل پاکستان کا گندا چہرہ نہیں دکھاتے. پاکستان میرا ملک ہے، میں پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں، اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا، جیسے ابھی سر نے کہا کہ 5000 مرڈر، 5000 ریپ، 1200 جو ہے اور آنر کلنگ، تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس لسٹ میں مینٹین رہے. ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں اویئر ہو جائیں، ان کے رائٹس کے اوپر بولیں. ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا جیسا پاکستان کا حال ہو، کہ دلی میں عورت کا گینگ ریپ ہو جائے، اس کے بعد اس کی جسم کو جلا کے جلسا دیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو. ہم چاہتے ہیں پاکستان سیف ہو ہر عورت کے لیے.